کا سبق پڑھ لو، دنیا آخرت کے مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ نہیں، اللہ ہی۔ بگڑی بنانے والا کون؟ دیکھا جن کے کانوں میں پاکستان انڈیا کے میچ کی کمنٹری گئی ہو اسے توحید کہاں سمجھ آئے گی؟ جس نے میچ کے لیے خدا کے قرآن کی تراویح چھوڑ دی ہو اسے قرآن کہاں سمجھ آئے گا؟ ساری دنیا کے انسانوں، مرد عورتوں کے، بوڑھے بچوں کے مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ یا تو ختم قرآن کے موقع پر شیرنی کا انتظام کوئی نہیں، مرجا کے سارے بیٹھتے ہو ہے، چلو شکر ہے، ورنہ ہم نے تو سب کو بدعت کے ڈبے کے اندر ڈال کے رکھ دیا۔ مولوی کو 1 سال رگڑو، اس کی خدمت کرنا بدعت، مولوی صاحب کو جوڑا پہنانا بدعت ہے جی، مولوی صاحب پر تہمت لگانا سنت، رگڑے دینا بدعت، مولوی صاحب کے لیے عیدی جمع کرنا بدعت۔ ساری دنیا کھائے، تمہارے گلی کے کتے کھائے، لیکن مولوی بھوکا مرے، یہ سنت ہے بھائی۔ چلو مجمع میں نہ دو، علماء کرام کی خاموشی سے خدمت کر دو، یہ تو بدعت نہیں ہے۔ مولوی صاحب کو کیا ضرورت ہے، روٹی ہمارے گھر سے آ جاتی ہے، 100 مسجد کے اندر جاتا ہے، اسے کیا ضرورت ہے بھائی؟ اس کے بچے تھوڑی ہیں، جانور ہیں۔ اللہ اکبر، تمہیں پتہ ہے اللہ نے اسے کتنا اعزاز دیا؟ تمہارے محلے کے نمبرداروں کی نمبرداریاں ایک طرف، چیئرمینوں کی چیئرمینیاں، معاف کرنا ایک طرف، رب اکبر کی قسم ہے ساری دنیا مل جائے محمد کے مصلی پہ کھڑے ہونے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کتنی عظمت والا اللہ جل شانہ نے سینہ عطا فرمایا، جس کے سینے کو خدا نے قرآن کا صندوق بنایا۔ کتنی عظمت والی وہ منہ میں زبان دے دی جو ہر وقت خدا کے قرآن کی تلاوت سے معطر ہوتی ہے۔ تجھے کیا پتا تمہاری جامع مسجد میں کوئی کھڑا ہو کے قرآن پڑھے اور قرآن پڑھتا پڑھتا جھومنے لگ جائے، قرآن کی عظمت کو پڑھتے پڑھتے آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ اللہ جل شانہ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، اور میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، پوری ہوئے زمین پر بسنے والوں میں یہ پڑھنے والا مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اس کا منہ چوم لوں، اور کبھی کبھی رحمت اس کی جوش میں آ کے اپنے بندے کے ہونٹوں کا بوسہ لے لیتی ہے۔ کتنے عظمت والے وہ لوگ ہیں، کتنی برکتوں والے وہ لوگ ہیں، قیامت کے دن جنہیں بلایا جائے گا، کہا جائے گا کہاں ہے وہ پھیری لگانے والے کا بیٹا، کہاں ہے وہ ریڑھی پر سودا بیچنے والے کا بیٹا، کہاں ہے وہ لوگوں کے کپڑے دھونے والے کا بیٹا، کہاں ہے وہ سارا دن 20-20 کلو کی تگاریاں سر پہ اٹھاتا تھا لیکن اس نے اپنے معصوم بچوں کو میرا قرآن پڑھایا۔ آؤ فرشتوں نے میدان محشر میں ایسے لے کے آؤ جیسے بارات میں دولہے کو تیار کر کے لاتے ہیں، الہ العالمین انہیں اپنے دربار میں بلائے گا۔ اللہ فرمائیں گے ان کے ماں باپ کو بھی لے کے آؤ۔ حدیث پاک میں آئے جس کا مفہوم ہے جب میدان محشر میں آئیں گے 14ویں کے چاند سے زیادہ چہرہ چمکے گا، پروردگار عالم کے دربار میں آتا دیکھ گئے، لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کون ہے؟ نبیوں کی جماعت جا رہی ہے، نہیں صدیقین یا شہیدوں کی جماعت جا رہی ہے۔ آواز دی جائے گی وہ لوگوں
مدرسہ کھولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اس پہلے مدرسے کا شاگرد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنے، اس کے شاگرد جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بنے، اور کسی کا پیر چشتی ہے، کسی کا پیر سہروردی ہے، کسی کا پیر قادری ہے، بلال کو کیا جواب دو گے جس کا پیر کالی کملی والا؟ آج میرے عزیزو، آج آواز سمیت پورے پاکستان کے مدارس میں جا کے دیکھ لو، روزانہ طرح طرح کا گوشت پکے گا، فریجوں میں کھانا پڑا، کھانا کھانے والا کوئی نہیں۔ ارے تجھے مجھے قرآن کی عظمت کیا نصیب ہوگی؟ بجلی چلی جائے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، ٹھنڈے کمرے میں قرآن کی تلاوت ہوگی، سہولت کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہوگی، ہر 3-4 آیتوں پہ پانی کا گھونٹ پیوگے۔ اللہ پاک جل شانہ تمہیں اور مال دنیا میں ترقی عطا فرمائے، دین کی بہاریں عطا فرمائے۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، جب تک ساری سہولتیں بھی قرآن کھول نہیں سکتے، رب اکبر کی قسم ہے، آؤ ذرا 14 صدیاں پہلے چلے جاؤ، صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والوں کو روٹی تو دور کی بات ہے، صدر چھپانے کے لیے کپڑا بھی نہیں ملا کرتا تھا۔ یقین جانو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی حالت میں میرے نبی کے دروازے پہ آ کے بیٹھے، حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا، دیکھا ابو ہریرہ بیٹھا ہے، چھوٹا سا تہمت باندھ رکھا ہے، تن پہ کرتا کوئی نہیں، دریائے کرم جوش میں آ گیا، فرمایا آج میرے سے کوئی لینا چاہے اپنا دامن پھیلا لے، آج کالی کملی اقبالہ اتنا اللہ کے حکم سے دے دے گا، موت تک پھر کسی حاجت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار مار کے رونے لگے، آپ نے فرمایا او میرے غلام، او میری یار کیوں رویا؟ آپ نے کملی والے فرما دیا کوئی اپنا دامن پھیلائے، کملی والے میرے پاس کرتا ہی کوئی نہیں، دامن کہاں سے لاؤں گا؟ آپ نے فرمایا کوئی کپڑے کا کونا تو ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تہمت کا یوں کر کے پلہ باہر نکال لیا، یہی کونا رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھیلا دیا، رحمت والے نبی نے یوں کوئی چلو ہوا میں بھر کر یوں ابو ہریرہ کے تہمت کے پلے میں ڈال دیے، پھر سیدنا ابو ہریرہ کے سینے پر نبوت والی رحمت والی چادر لگا دی، پھر آسمان کی طرف دیکھ کے اپنے رب سے راز و نیاز کی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کالی کملی والے کی نگاہیں اوپر کو تھی، رب اکبر کی قسم میرا سینہ قرآن کا خزینہ بھر رہا تھا، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دعا دی، حافظہ بڑا میرا کمزور تھا، حضور کی چادر لگنے کی برکت سے 5376 حدیثیں وہی کھڑے مجھے زبانی یاد ہو گئی۔ مدرسہ کھولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، پہلی شاگردہ جو پڑھنے کے لیے آئی، پہلی شاگردہ ایمان سیکھنے کے لیے آئی، اللہ اکبر، ایمان کیا تھا؟ آؤ میں تمہیں پروگرام مصطفیٰ بدلاؤں۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب الیم۔ او لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں ایسی تجارت نہ بدلا دی جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے۔ تؤمنون باللہ، او لوگوں اللہ پر ایمان لے کے آؤ۔ کیسا ایمان لے کے آئے؟ خدا کا قرآن خود نہ بدلا رہا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسا ایمان لے کے آؤ جیسا ابو بکر میرا ایمان لایا، ایسا ایمان لے کے آؤ میرے عزیزو۔ جب ایمان اندر، ایمان کی حلاوت اندر نہیں اترتی، پھر میرے عزیزو قدم اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب ایمان پورے یقین کے ساتھ اندر اتر جاتا ہے، پھر جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایمان اتر گیا، 6000 فٹ کی بلندی پر کالی کملی والے کو ایمان کی حالت میں اٹھا کے چلے۔ ابو بکر بڑھاپا آ گیا، تجھے محمد کے وجود کے بوجھ کا احساس بھی ہوا، فرمایا جب اس کی انتہا کی بلندیوں پہ پر چڑھ جائے، پھر پتھر کی پرواہ کوئی نہیں، تیر تلوار کی پرواہ کوئی نہیں۔ واہ ابو بکر، غار ثور کے اندر میرے کالی کملی والے کو اٹھا کے لے کے گیا،
دروازے پر جب قدم رکھیں گے داخل ہونے لگیں گے، دربان پوچھے گا ابو بکر تو بھی تو جنت کا ٹکٹ دکھا دے۔ ابو بکر کہیں گے دیکھنا چاہتا ہے یا سونگھنا چاہتا ہے؟ دربان کہے گا کیا سنگانا چاہتے ہو؟ کہ ہجرت کی رات کالی کمری والے کو کندھے پر بٹھا کر اور آپ کے پاؤں مبارک میرے سینے پر تھے،